والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم و احسان اور ساری حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک و رب کے لیے، اور درود و سلام و لاکھوں کروڑوں ہدیے رحمت للعالمین تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، کہ جن کے توسل اور تصدق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ایمان، اسلام، احسان اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے اور ربط رسالت تاجدار کائنات سے اپنی غلامی کے رشتے کو اور مضبوط تر کرنے کے لیے اور قلب و روح اور نفس کی اصلاح کا یہ جمعہ کے موقع پر موقع عطا فرماتا ہے. ہمارا مضمون چل رہا تھا جہاد اکبر اور قلب تمنائی. اس کا جو پہلا حصہ تھا جہاد اکبر کا، وہ تو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے. اب جہاد اکبر کی صورت میں جو اس کا تحرک ہے، جب انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا تو اس کی تشکیل کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر کچھ اعضائے رئیسہ عطا فرمائے، بڑے اعضاء جو اس مقام اسباب میں بھی اس کی زندگی کا سبب ہے. یعنی یہ دنیا ایک مقام اسباب ہے نا، تو مقام اسباب میں اس کے وہ اعضاء زندگی کا سبب ہیں. اگر وہ اعضاء اس مقام اسباب میں نہ ہوں تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہاں اس کی زندگی تھوڑی ہے. اسباب میں عمومی طور پر ایسا ہے، 99% ایسا ہے. 1% ممکن ہے جو وہ اپنا اور شان کرم کوئی نشانی دکھانا چاہے تو وہ ایسا بھی کرتا ہے کہ سر ایک رکھ دیتا ہے، جسم ایک کر دے. 2 جسم ہوتے ہیں، 2 سر ہوتے ہیں، دھڑ کٹھے ہوتے ہیں، دل ایک کر دیتا ہے. یہ ایسا کم ہے اس کی، وہ اپنی مشیت کے خلاف نہیں چلتا. جس طرح اب ان اعضاء میں، اعضائے رئیسہ میں ایک دل ہے، جس کے اندر یہ اعضائے رئیسہ میں اگر دل کمزور ہو جائے تو اس کا جسم طاقتور رہتا ہے؟ بتائیے. دل کی تکلیف ہو تو کیا بیتتا ہے؟ دھڑکن تیز ہو جائے، بی پی آئی ہو جائے، دل میں درد ہونے لگ پڑے، تکلیف ہو، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو، تو اگر جس کا دل بیمار ہو جائے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے 24 سے 48 گھنٹے بولنا بھی نہیں ہے، کم بولنا ہے، دل بیمار ہو گیا، چلنا بھی دھیان سے ہے، سانس چڑھے گا، کیونکہ اس کا دل بیمار ہے. جس طرح اس گوشت پوشت کا دل ہے نا، اس طرح روح کا بھی ایک دل ہے. اس دل کو قرآن قلب کہتا ہے. عربی میں قلب کو ہی دل کہتے ہیں، فواد بھی کہتے ہیں. وہ جو
اچھا اس کا کیسے پتا لگتا ہے کہ اس دل کا بھی ایک دل ہے؟ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اس دل کا دل کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کے اندر ایک چاہت کی بات کسی کو دیکھ کر آئے، کسی سے پیچھے ہٹنے کی بات آئے، کسی کی جانب مائل ہونے کی بات آئے، کسی چیز کا دل چاہے، یعنی چاہت کا اظہار پہلے یہاں ہوگا، یہاں نہیں. یہ سوچ و فکر کے لیے ہے. حتیٰ کہ کچھ تو کہتے ہیں دل ہی اصل میں تحریک ہے سوچ و فکر کے لیے. وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. پھر میں ادھر نہیں جا رہا، میں نے آپ کو ذرا آسان کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آسان دیگ سے چاول چکھائے جائے. پھر بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو قلب روح ہے، سارا جھگڑا اس کا ہے. یہ جو سلطنت ہے نا دل کی، یہ اصل میں میدان جنگ ہے روح، نفس، شیطان اور رحمان کی جگہ کے لیے. نفس اور شیطان مل جاتے ہیں اور وہ اس دل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور روح اور اس کا جو معاملات ہے جب کمزور ہوتے ہیں تو جس کے معاملات جتنے کمزور ہوتے جائیں گے، جس کی سلطنت اور جس کی صحبت زیادہ ملے گی. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں اچانک. وہ ایسے جیسے ہے تو مزہ، مگر وہ کوئی یو کے چلا گیا نا، پرانی بات بتاتے ہیں بزرگ ہمیں، یو کے چلا گیا تو 6 مہینے بعد اس نے فون کیا، گھر والوں نے بات کی اس سے. پرانی بات یاد ہوگی، فون آیا کرتے تھے، ٹنگ کال ہوتی تھی. تو کال آئی تو وہ حیرانی سے بتانے لگا، او جی باقی باتیں چھوڑیں، میں نے تو یہاں بچے کو انگریزی بولتے دیکھا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ بچے کو انگریزی کیسے آ گئی؟ جیسے ہمارے بچے کو پنجابی اور اردو آ گئی. یہ صحبت ہے. قلب کا اصل معیار کہ دل کی صحبت کسے ملی. اگر دل کی صحبت ملے گی، قلب کی صحبت ملے گی، صحبت صالحین کی، رب کے ذکر کی، رب کے چاہت کی، تو اس میں جس کی چاہت ہوگی اس کی تڑپ بھی آئے گی. اصل میں رب چاہتا ہے کہ میں نے روح، نفس، شیطان اور دنیا، یہ تینوں کے ساتھ ملا کر روح کو اس پنجرے میں قید کیا ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کے اندر جو روح کا جو اصل اماجگاہ قلب ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نفس بھی رکھ رہا ہوں، شیطان بھی رکھ رہا ہوں، دنیا کی علائشیں بھی رکھ رہا ہوں، اور پھر دیکھتا ہوں کون ہے جو اس کے باوجود اپنے دل کو رحمان کی طرف مائل رکھتا ہے. وہ کون ہے جس کے دل میں اب بھی میری تمنا ہے. وہ اس میں دنیا میں رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، زندگی کے معاملات کرتا ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر دل کہتا ہے بندے یہ جو دل و روح ہے، اس دل میں میری تمنا باقی ہے کہ نہیں. بس جن کے دل میں تمنا باقی رہ جائے، سمجھ لیجئے گا وہ دل ہی اصل میں قلب اور زندہ ہے. اور جس کے اندر یہ تمنا باقی نہیں، اسے شعور ہی نہیں. وہ بس آیا ہے، کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، کمیٹیاں ڈال رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، گاڑیاں بنا رہا ہے، موٹر سائیکلیں خرید رہا ہے، جگہ خرید رہا ہے، دکانیں خرید رہا ہے، کاروبار بڑھا رہا ہے، بچے آ گئے، بیوی آ گئی. اب کہیں گے الٹ نہ کر کے پہلے بیوی آئی پھر بچے آئے، حلال یہ ہے. تو وہ سارا کچھ ہو گیا، مگر اس کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ فکر بچے پڑ جائیں، آگے نکل جائیں. یہ ہے کہ نہیں سوچے بتائیں. ان سوچوں کے متوازی اصل مقصد حیات یہ سوچیں نہیں ہیں. رب نے ان سوچوں کو رکھا حقوق العباد کے پلڑے میں. کہا یہ بھی پوری کرنی ہے مگر جائز ضروریات کے اندر، جائز ذرائع سے. ان ذریعوں سے ہٹو گے تو نفس و شیطان و نفس و دنیا کا شکار ہو جاؤ گے. اور دوسری جانب رکھا حقوق اللہ،
اور اس کا اصل مصدر رکھا دل. اچھا یہ دل ہی اصل میں ایمان کا بھی مرکز ہوتا ہے. کیا؟ ایمان کا مرکز دماغ نہیں ہے، دل ہے. اگر دماغ ہوتا اور شعور کی آنکھ ایمان کا سودا کرتی، ابو جہل کافر ہو کے نہ مرتا. ابو جہل خود کہا کرتا تھا میں جانتا ہوں سچے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، مگر اچھا اور اگر دل صرف علم کا نام ہوتا، شعور پانے کا، تو یقین جانے یہود و نصارہ تاجدار کائنات کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. آج بھی ان کی کتب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ بندہ ناقابل بیان ہے، یعنی اس قدر کثرت سے ہیں کہ ان کی بیان مشکل ہوتا ہے آج بھی. اور تب جب قرآن کہتا ہے ابھی بھی آپ کو اس طرح پہچان دیں جیسے اپنے بیٹوں کو، تو ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نہ ماننے جاننے کا نام ہے، اور ایمان نہ ہی علم ہونے کا نام ہے. ایمان ہے ماننے کا نام. اور ماننے کے لیے یہاں نہیں چیز آتی، پہلے یہاں آتی ہے. اور عقل میں ہوتی تو ٹھیک تھا، 360 خداؤں کو، دیکھے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کو مان لینا جسے دیکھا ہی نہیں. یہ عقل میں آتا ہے. پتہ لگا ایمان کا اصل جو مظہر ہے، مقام ہے، وہ دل ہے. دل نے جب بلال حبشی کے دل نے جب دیکھا کہ یہ مصطفیٰ ہے اور اتنا سچے سچے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ان کے خلق جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، ابو بکر بک گئے، فاروق اعظم لٹ گئے، عثمان غنی نے سودا کر لیا، علی المرتضیٰ اس دروازے پر آ گئے اور بیٹھ گئے، اور 11 سال کی عمر میں ہی کہنے لگے کوئی پہچانے نہ پہچانے مصطفیٰ میں نے آپ کو پہچان لیا. یہ ایمان کا سودا یہاں ہے. تو توحید و رسالت کا مرکز جسے ایمان کہتے ہیں، تصدیقم بالقلب. آپ پڑھا کرتے ہیں اس کی تصدیقیں، تو اس میں تصدیقم بالقلب آتا ہے. دل جس کی تصدیق کرے، زبان تو بعد میں اظہار کرے گی نا، پہلے دل تصدیق کرے گا سچا ہے، ہنسی ہے، دلبر ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے. اور جب یہ ایسا ہے، جب یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اس کا بیان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کی قدرت کی طرف. مگر یہی دل جب بیمار ہو جائے، آج مقام یہ ہے. آج ہم نے پڑھنا قلب تمنا، جو تمنا ہونی چاہیے تھی مرد مومن کی وہ ہے یا نہیں، اور اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ پتہ کریں. جب مالک کا ذکر ہوتا ہے تو دل کیسے ہے؟ دل راضی ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، اس کے روح و بدن پر کیفیت اپنے مولا کا ذکر سن کے آتی ہے یا نہیں آتی؟ وہ عبادت کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو سمجھو ابھی دل زندہ ہے، اور اگر نہیں آتا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دل مریض ہو گیا گناہوں کی آفات کی وجہ سے، دنیا کی علائشوں کی وجہ سے، نفس کے حملوں کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے. یہ جو رب کی اماجگاہ دل سلطنت ہونا چاہیے تھا، یہ مقبوضہ ہو گیا. رحمان کی جگہ اس کا سودا ادھر ہو گیا، اور اگر ادھر ہو گیا تو ابھی مریض ہے. جب تک سانسیں باقی ہیں اس سلطنت کو مولا کے تابع کر دے. اب مرد مومن کا دل مردہ کم ہو سکتا ہے، مریض ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں ایمان کا چراغ ہے. مگر دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں جب رب مہر لگا دے. حرام کھا کھا کے، ظلم کر کر کے، ستم کر کر کے، زیادتی کر کر کے، حقوق کھا کے، یہ ساری چیزیں دل کو مردہ تک لے جاتی ہیں. جو رب کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، رب اس سے خیر کی توقع اور دل پر مہر لگا کر اس کو ہمیشہ کے لیے کہتا تو ٹھیک کہتا تھا. اس کا اظہار دیکھنا ہو تو فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، اور سارے اس پیمانے، یزید کو دیکھیں. تو اب
یہ جو قلب تمنائی ہے، اس کے لیے میں نے چند دلوں کا سودا قرآن سے نکالا ہے، لب کے لیے آیا ہوں، مجھے قرآن نے دے دیا۔ پہلا دل جو اصل میں دلوں کا سردار ہے، دلوں کے بھی پھر قسمیں ہیں، پہلے نیچے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ دل ہے قلب شاکر اور قلب راضی، شکر کرنے والا دل اور راضی ہو جانے والا دل، کہ جو مالک نے دیا ہے اس پر شاکر ہے، جو مل گیا ہے اس پہ راضی ہے، وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کی عطا کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو بڑا کرم کیا ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ اگر شاکر ہے، قانع ہے، قناعت والا ہے، اسی طرح جیسے حضرت امام جعفر صادق کے پاس حضرت شقیق بلخی آئے اور آ کر پوچھا حضور بتائیں کہ یہ شاکر اور قانع دل اسے کہتے فتوت، جوان دل کون سا ہوتا ہے، جوانی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا شقیق آپ بتائیے۔ وہ عرض کرنے لگے حضور ہمارے نزدیک تو مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے، اب حضور کی آل والے تھے، فرمانے لگے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو ہمارے مدینے کے گلیوں کے کتوں کا بھی یہ حال ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا عرض کیا حضور پھر آپ کے نزدیک شاکر و راضی کون ہے؟ فرمایا ہم اسے سمجھتے ہیں مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ کہا مولا کیوں آقا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے مل جائے تو جلدی سے بانٹ کے سب کو شامل کر کر کہتے مولا اکیلے نہیں سب کو دیا ہے تیری عطا سے، اور نہ ملے تو صبر، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں کہ نہ ملا ہے نہ اس کا حساب ہوگا اور نہ ہی وقت ادھر لگے گا، اور مولا کی طرف طلب کی طرف دل کا راضی رہے گا اور اس کی طلب کے رہے گا۔ یہ قلب شاکر ہے۔ باقی دلوں کا کیا کرنا، ہمیں تو قلب شاکر کا بھی نہیں پتا۔ ہمارے بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اتنے سال ہو گئے میں یہ وظیفہ کرتا ہوں، میری فلاں بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، ڈاکٹرز اس کا یہ بتاتے ہیں، کیا کتنے سال پہلے وظیفہ شروع کیا تھا؟ کہنے لگے 5 سال ہو گئے۔ کہا کیا یہ کم ہے کہ 5 سال ہو گئے تو وظیفہ کر رہا ہے اور بیماری غالب نہیں آ رہی؟ دوسری طرف آپریشن کوئی حرج نہیں، کروانا چاہیے اگر ضرورت پڑے تو، وہ منع نہیں کر رہا، مگر ایک شاکر ہونے کی توجہ ہے نا۔ ہم مولا سے توقع رکھتے ہیں ہمیں دے، اور جب مولا کہتا ہے میرے دین کے لیے کچھ کر، میرے محبوب کے رستے پر آ، تب ہم اپنی دنیا داری کی باتیں لے آتے ہیں۔ ہمارا قلب نہ شاکر ہے نہ راضی ہے، شکووں سے بھرا ہے، اور جو بندہ مولا سے شکووں سے بھرا ہو پھر مخلوق کیسے اس سے راضی ہو سکتی؟ پھر ایک اور دل ہے، وہ قلب محبت و عاشق ہے۔ وہ دل ایسا ہے، وہ دل والوں، وہ عشق کے جلے لوگ ہیں، وہ ولیوں کا دل ہے، وہ صدیق، وہ عاشقوں کا دل ہے۔ ان دل والے کیسے ہوتے ہیں؟ ان دل والوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے یحبونہم ویحبونہ، اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ پہلے محبت کرتا ہے، غلط ہے۔ رب کہتا ہے پہلے میں محبت کرتا ہوں، اور جب میں محبت کرتا ہوں تو پھر وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری، یار کیسے لوگ ہیں عاشقوں، یہ لوگ ہیں جن کا نام ہی دلوں کو اور سکون دے دے۔ حضرت ذوالنون مصری ایک دن طواف کعبہ کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ کو دیکھا، بلکہ جوان ایک مائی صاحبہ، ولی اللہ خاتون۔ اب یہ میں وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَ بتا رہا ہوں، اور یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا فیض ہے۔ تو وہ کیا دعا کر رہی تھی؟ کر رہی تھی مولا تجھے اس محبت
محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. اب دعویٰ دیکھیں ان کا, مولا اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے میں تجھے واسطہ دیتی ہوں, اس محبت کا. حضرت ذوالنون مصری نے کہا بی بی صاحبہ دعا ضرور مانگیں مگر یہ التجا کو ذرا سیدھا کر لیں اور یوں کہیں اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں. وہ عرض فرمانے لگی ذوالنون آپ تو بولی والے ہیں, میری کیا اوقات کہ میں اس سے محبت کروں. ارے پہلے وہ محبت کرتا ہے پھر میں محبت کرتے ہیں, پھر ہماری محبت بنتی ہے. اگر وہ محبت نہ کرتا نہ ہم پیدا ہوتے, نہ بنتے, نہ اس دنیا میں بیچتا. اور اس سے بڑی بات ہماری کیسے کیسے اعمال جنہیں ہمیں پتا ہے یا ہمارے مولا کو پتا ہے, رب ان پر بھی اب تک پردے ڈالے ہوئے ہے کہ کوئی نہیں میرا ہے پلٹ آئے گا. رزق بند نہیں کرتا, زمین تنگ نہیں کرتا, ہماری کم عمالیوں, ہماری بد عمالیوں, ہماری غفلتوں, اس کے باوجود کہتا ہے کوئی نہیں میرا ہے. اور اس میرے کی وجہ بھی ایک ہی ہے, یہ میرے کے ہیں, یہ میرے کے ہیں یعنی میرے مصطفیٰ کے ہیں. ایسا مالک دیکھے نا, میں ہمیشہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں, ہمیشہ. وہ یہ حضور کی حدیث ہے, فرمایا اللہ مومنوں کو ان کی نیات پر عمل سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں کہا کرتا ہوں, ابھی توجہ کرتے ہم نیت کرتے کہ ہم حج کریں گے, پیسے نہیں, کوئی ارادہ نہیں, پاسپورٹ بھی نہیں بنا, کچھ بھی نہیں, 12-13 لاکھ کا سوچ کے بندہ ہل جاتا ہے. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, بس آگے چلتے ہیں. ایسے کڑوی بات آئی, میں نے کہا وہ ہمارے قابل نہیں. تو وہ حج کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اب نیت کر لی, ارادہ کر لیا. حضور کی حدیث ہے جیسے ہی بندہ مومن نیت کرتا ہے رب کہتا ہے اجر لکھنا شروع کر دو فرشتوں کو. اب پتہ حج وہ سال بعد کرے, 2 سال بعد کرے, 5 سال بعد کرے, ہو سکتا نہ بھی کر سکے, مگر رب نے اجر لکھ دیا, اجر شروع ہو گیا. اس کے مقابلے میں اس نے بدی کا ارادہ کیا, کسی غلط کام کا, گناہ کا ارادہ کیا ہے. میں اس کی شرح کرتا ہوں, فرشتے نے مالک کی طرف تکا ہوگا, مولا یہ تیرے بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہے. رب فرماتا ہے ابھی کیا تو نہیں نا. ہائے ہائے ہائے, ابھی کیا تو نہیں نا, جب کرے گا تب دیکھ لیں گے, ابھی کیا تو نہیں. مولا ادھر فرماتا ہے بس تیری نیت کرنے کی دیر ہے, تیرے نیت کرتے ہی عمل ابھی نہیں کیا, اجر شروع. کہا میرا بندہ جو ہے, میری رحمت والا جو ہے, اور مالک ادھر گناہ کا ارادہ کیا ہے, عدل کا تقاضا ہے, یہاں بھی لکھ دے کہ گناہ شروع. کہا نہیں, عدل میرے نزدیک عدل یہ نہیں ہے. میں نے اس کو نفس بھی دیا, شیطان بھی ساتھ لگایا, علائش دنیا بھی دی, بہک سکتا ہے, مگر ابھی ارادہ ہی کیا ہے نا, جب کرے گا تو تب دیکھیں گے. نیکی کر لی تو 10 گنا اجر, گناہ کر لیا تو ادھر بھی گناہ کا کتنا ہونا چاہیے تھا, جرم کا, وہ بھی 10. رب نے کہا نہیں 1. ایسا ہے ہمارا مالک. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ کر لیتا ہے, فرشتہ پوچھتا ہے مالک اب کیا کرنا ہے. رب فرماتا ہے کرنا کیا ہے, ابھی توبہ کر لے گا, رک جا, بھی نہ لکھی. پھر قلم کو کہتا ہے رک جا. اگر ہم سب کو خبر ہو جائے کہ ہمارا مالک ایسا ہے, مجھے آپ بتائیں تو صحیح, اس میں کوئی کسی پر ظلم کرے, کسی کا حق مارے؟ بتائیں نا. پھر ہمارے دلوں پر پردے ہیں نا, دل مریض ہو گئے ہیں نا, اس لیے تو مولا کا پتہ نہیں لگتا اور اس کے حبیب کا پتہ نہیں لگتا, اور ان کے احکامات, ان کی ذات اور محبت کا علم نہیں ہو رہا. ہمارے ضمیر مردہ نہ ہو جائے بس. اچھا, اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ اب گناہ کر لیا, رب کہتا رک جاؤ, تھوڑی دیر میں توبہ کر لے گا.
وہ کہتا مولا وقت گزر گیا جتنا تو نے حکم دیا تھا. فرشتہ کہتا ہے مولا گناہ کر چکا ہے ابھی توبہ نہیں کی. رب کہتا ہے لکھ دو آگے یہ بھی لکھ دینا جب توبہ کرے گا معاف کر دوں گا جب تک زندگی ہے. یہ مالک کے کرم کی انتہا ہے. یہ ایسا ہے ہمارا مالک. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو قلب عاشق ایسا ہوتا ہے. حضور سے بڑا کون عاشق ہوگا رب کا؟ اور اس سے بڑی بات رب سے بڑا عاشق کون ہے اپنے مصطفیٰ کا؟ ہائے 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 عاشق بولے ہو ہی نہیں سکتا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح وہ مالک اس کا حبیب چلے زمین پر تو شہر کی قسمیں تب کھائے جب اس شہر میں چلے. نماز رب کی پڑھ رہے ہیں اور آسماں کی جانب چہرہ اٹھ رہا ہے. رب کہہ رہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. سونے یہ جو تیرا چہرہ اٹھتا ہے نا نماز میں ہائے ہائے ہائے. تو ایسے بھی اپنے محبوب کی اداؤں کا ذکر کرتا ہے اور ادھر تاجدار کائنات کی بندگی پہ باری جائیں. میں کل بھی حدیث سنا رہا تھا آقا علیہ السلام کی خشیت کا باب. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حضور نے آیات پڑھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پڑھتے کرتے ہوئے غشی میں آ گئے بے ہوش ہو گئے. حضور ساری ساری رات کھڑے ہوں پاؤں سوج جائے. محبت وہ کیا کسی نے کہا محبت نائیں سچیاں سچیاں دا. نیازی ظہوری صاحب کا کلام ہے محبت نائیں سچیاں سچیاں دا اے کم نہیں ہے کچیاں دا. اوے پانڈے نو تریڑاں پہ جاندیاں جے مٹی دب کے نہ گوئی ہوئے. اگر جس نے اپنے نفس کو اچھی طرح نہ رگڑا دیا ہو یا کسی کی صحبت میں نہ بیٹھا ہو اسے پتا نہ ہو تو پہلی تریڑ میں ہی ٹوٹ جائے گا پہلی آزمائش پہ بھی. اور جن کی برتن جو ہیں وہ اچھی طرح گدے ہوئے ہوں بلال حبشی کو دیکھے سہیب رومی کو دیکھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھے جیل میں انتقال ہو رہا ہے زہر دیا جا رہا ہے. امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی اور سب سے بڑھ کر امام حسین سارے منظر دیکھے. حضور ساری رات کھڑے ہوتے اور پاؤں مبارک سوج گئے. وہ جسم جس کی قسمیں رب کھائے جس کی باتیں رب کھائے یہ ان کا حال ہے. ہم اور بلال حبشی تہجد کے وقت آئیں اور عرض کریں حضور آپ کا یہ حال ہے تو ہم کدھر جائیں گے؟ حضور فرمائیں افلا اکون عبدا شکورا. بلال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کی شکر گزاری کی کیفیت یہ مقام بندگی ہے. اور مقام محبوبیت کیا ہے؟ رب قرآن میں آیتیں اتارے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طٰہٰ کی شانوں والے میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تو مشقت میں پڑ جائے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے مزمل والے اے مزمل کی کمبلی اوڑھنے والے میں نے اور شروع یہاں سے کیا. وہ سارے کمبل لیتے ہیں کملی لے کے سب سوتے ہیں سبھی کھیس چادریں لیتے ہیں وہ جیسا میرا سونا لگتا ہے کوئی لگتا ہے؟ رب اسی لیے تو بیان کر رہا ہے محبوب کی اداؤں کو اور آگے فرما رہا ہے حبیب رات کو کھڑا ہوا کر مگر ساری رات نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. سونے تو نے صبح بھی بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. آیا یہ دلجوئی آقا علیہ السلام کی یہ دلجوئی کی کیفیت اور ادھر حضور کا مقام محبوبیت. یہ میں نے کہا محب اور محبت کا جو عاشق ہے اور رب نے پہلے چاہا. اب میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا. اب توجہ کرے حضور کی طرف. رب نے چاہا کہ میں کسی کو چاہوں
اور اس چاہت کے لیے رب نے پہلی دفعہ اپنی چاہت کے لیے کہا کن، ہو جا. تو جو فیکون ہوا کائنات میں سب سے پہلے وہ نور مصطفیٰ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. چاہا، پہلی دفعہ چاہا نا کسی کو چاہوں تو کہیں سے تو کن شروع کیا ہوگا نا. وہ جب پہلی دفعہ کن کہا جو فیکون ہوا وہ ذات مصطفیٰ ہے. امام حضرت نقشبندیوں کے امام مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبی پیدا ہوئے، میں اس کا مفہوم دے رہا ہوں مرکز، تو پہلے محب تھے پھر رب کے محبوب بنے. اور کہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تاجدار کائنات پیدا ہی شان محبوبیت کے ساتھ ہوئے. یہ فرق ہے ان میں اور آقا کی ذات میں. اچھا، یہ قلب محبت و عاشق والوں کا دل کچھ اور ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں ان کے یہی ہیں: رات پوے تے بے دردانو، سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی، ستیاں آن جگاوے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ہائے ہائے ہائے، جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں. وہ عاشق بھی کیسا عاشق؟ اچھا ایک مثال سے بات سمجھاؤں کہ عاشق کون ہوتا ہے. مولا روم کی بارگاہ میں جاتا ہوں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک تمثیلی حقائق لاتے ہیں. آج یہ کیونکہ یہ سودا دل کیسا ہے بتائیں؟ ہے اچھا ہے؟ چکھا ہے؟ چکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. آگے اور بھی دلوں کی قسمیں پھر میں اس پہ آؤں گا، وقت بھی دیکھ رہا ہوں ختم ہو گیا سمجھے، اسی پر ختم. تو حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکھیوں نے پروانوں سے دوستی کر لی. مکھیوں نے، ہم نے پروانوں سے دوستی کر لی اور کہا آج سے ہم بھی شمع کے عاشق. کا ٹھیک ہو گیا. رات کو جب شمع جلی تو مکھیاں اڑتی ہوئی دوڑتی ہوئی اڑتی ہوئی پروانوں کے پاس گئیں، کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. شمع جل گئی، شمع جل گئی، شمع جل گئی، آ جاؤ اس کی طرف. وہ کہنے لگی، پروانے کہنے لگی تمہارا عشق اور محبت جھوٹا تھا مکھیوں. کیا کیوں؟ ہم تو تمہیں بتانے آئی ہیں. کہا جسے محبوب مان لیا جائے، محبوب سامنے ہو تو کسی غیر کو بھی تکا جاتا. یعنی اگر تم سچی ہوتی محبت میں تو پروانوں کی طرح اس کے گر چکر لگانے لگ پڑتی، اسے چھوڑ کر نہ آتی. کہنے لگے مولا روم ہے مرد مومن، تیرا بھی کوئی عاشق، تیرا بھی کوئی محبوب ہے، تیرا بھی کوئی مالک ہے. جس محبوب کو تو چھوڑ کر دنیا کے چکر لگا رہا ہے، ارے اس دل میں دنیا کو نکال، یہاں مولا کو راستہ دے تاکہ تیری روح ایسی ہو جائے کہ مولا بھی تجھ سے پیار کرے. آج ہم اس دل خیر سے دور ہو گئے. اور آقا کی حدیث اس قلب کے حوالے سے جو میں پیش کر اجازت چاہتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ظاہر اور باطن کے طبیب ہے میرے مصطفیٰ. فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب. فرمایا تاجدار کائنات نے، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے وہ؟ فرمایا وہ تمہارا دل ہے. آج ہم نے دلوں کو، دل کی تحریک کو دیکھنا ہے کہ یہ دل کہاں ہے. اس کے مقابلے میں گناہگاروں کا دل بھی ہے، سخت دل بھی ہے، اس کی بھی اقسام آئیں گی. یہ دل کو ایسا کریں کہ یہ دل بینا ہو جائے. یہ جس کی سلطنت اصل میں ہے
اس کے پاس واپس رہے تاکہ روح تبندہ اور شاد رہے اور ہماری زندگیاں آسان رہیں. وما علیہ الا البلاغ.